السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خبر اور میں ہوں ہارون افتخار قریشی۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر اس ٹائم ہر طرف الیکشن کا بول بالا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی امیدواران اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج راجہ عمران حسین صاحب، جو ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہے اور آنے والا جو انتخابات ہے جو 8 فروری کو ہو رہا ہے اس میں آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک NGO بھی چلا رہے ہیں جس میں جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ عمران صاحب خود بھی 3 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے NGO کا بھی آغاز کیا تھا بعد میں آ کر، اور اس NGO میں بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران صاحب سے ہم بات کرتے ہیں آج۔ سب سے پہلے جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میدان میں آئے، لیکن یہ آزاد حیثیت سے کیوں آئے؟ عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی بندہ جب الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلی ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن پہ آئے، تو آپ آزاد حیثیت سے کیوں آئے؟ دیکھیں، میری بھی کوشش یہی تھی کہ مجھے کسی پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا اور میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتا، لیکن تمام پارٹیوں سے رابطہ کرنے کے بعد، ان کے لیڈران سے ڈسکشنز کرنے کے بعد، لیٹرز لکھنے کے بعد، انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں اور مختلف چیزوں کی باتوں میں ہمیں ٹال دیا۔ ایون کہ لاسٹ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے گوہر، جو کرنٹ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے 17 تاریخ تک ہمیں کہا کہ ٹکٹ آپ کو دیں گے، آپ فکر نہ کریں، ایک ٹکٹ افراد باہم معذوری کے لیے ہم نے دینا ہے۔ اور آخر میں کسی نے اپنے پارٹی پالیسیز کا رونا شروع کر دیا، کسی نے کہا جی ہمارے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پرسن وتھ اسپیشل نیڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ ابھی تک ہمیں جو ہے نا اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا جس طرح ایک نارمل انسان کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اس کی کمزوری کہاں سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ویکنس ہے جو ان کو ایکسیپٹ کرنے سے روک رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارا ایک شروع سے ایک طریقہ کار ایسا بنا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو معذور افراد ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ان کو چند روپے دے دیے جائیں، صدقہ خیرات، اور ایک وہ پرانا سسٹم تھا وہ ابھی تک ہی چل رہا ہے۔ کچھ تو ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو معذور اگر کسی گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے وہ چھپا لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ماں باپ کی کوئی غلطی تھی، اس کی سزا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ پرسن ود اسپیشل نیڈ میں ہے۔ مگر یہ تو اب اس صدی میں جب کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے باوجود بھی ہماری جو ذہنی کیفیت اور جو ہمارا کہہ لیں کہ انفراسٹرکچر کہہ لیں، یا جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو زندگی گزارنے کے ایک ہماری سوچ ہے، وہ ابھی تک بدلی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنی طور پہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں کر رہے اس کو ایکسیپٹ۔ بالکل یہی بات ہے کہ وہ یہی نہیں چاہتے کہ ایک معذور کے ساتھ، اگر آپ ویسے بازار میں چلے جائیں ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی افراد باہم معذوری کسی اس محفل میں یا اس روڈ کے اوپر چل رہا ہوگا تو لوگ اسے ایک بڑی عجیب اور حیران کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اچھا سر، NA-55 سے آپ آزاد امیدوار ہیں، جہاں پہ اگر ہم دیکھیں آپ کے مد مقابل تو سیاست کے بڑے نام ہیں جو وزیر بھی رہے، کابینہ کا حصہ بھی رہے، اسمبلی کے فلور پہ بھی رہے۔ آپ کون سا ایسا مینیفیسٹو، کیا چیز لے کے آئیں کہ لوگ ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا انتخاب کریں گے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا، ہم لوگ سوشل ورکرز ہیں۔ میری ٹیم اور ہم لوگوں نے بہت سارے افراد باہم معذوری کو اور نارمل لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو الیکشن میں اور اس سارے سسٹم میں بیٹھے ہوئے 15 20 سال ہو گئے، اور ان 15 20 سالوں کے بعد بھی ان کے علاقے، جن علاقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہمارے علاقے سے، مسئلے مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ وہ پیدل چلنے والے پراڈوں پہ آگے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک بن گئے، بڑے پراپرٹی ڈیلرز بن گئے، بڑے بڑے گھر محلات ٹائپ انہوں نے بنا لیے۔ 86 ماڈل کی یا 82 ماڈل کی پرانی گاڑیوں سے وہ نئے ماڈل کی V8 میں تو آ گئے، لیکن انہی کے گھر کے لیفٹ رائٹ پہ رہنے والا وہ غریب آدمی جو ہے، اس کا بچہ ابھی بھی پڑھنے کے بعد نوکری ہی ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ ہر دفعہ اپنے الیکشن میں یا اپنی تقریروں میں ان کو نوکر بھی کروا دیتے ہیں، ان کو باتیں سنا کے سارا کچھ کر کے بلا کے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر یہی لوگ ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا۔
تو سو ہمارے پاس تو ہم تو کام کر کے آئے ہیں, انہوں نے تو کام نہیں کیا, ہم تو کام کر کے آئے ہیں. دیکھیں اگر پبلک کے سامنے ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے, ہمارا بھی موجود ہے, تو پبلک خود موازنہ کر سکتی ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں اپنے حلقے کے ہر بندے تک نہ پہنچ سکوں, میں اپنے حلقے کے تمام افراد تک اپنا پیغام یا اپنا مینیفیسٹو یا اپنا سٹیکر یا اپنا پوسٹر یا اپنا بینر نہ پہنچا سکوں. تو میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ان سے معذرت بھی کرتا ہوں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی بہت شارٹ ہے, اور جتنے یہ بڑے بڑے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, کروڑوں روپیہ لگا کے آپ تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی اماؤنٹ کو کئی گنا بڑھانے کے لیے, پاور میں آنے کے لیے. تو میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ میری اسی بات کو میری کمپین اور اب تک آنے کا ذریعہ, اور آپ کے گھر آگے جیسے میں نے ویسے ریکویسٹ کرنی تھی, میں ان کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار جو ہے اپنے گھر کی ایک ووٹ ہمیں ضرور دیں, تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اوروں سے بڑھ کے کام کر سکتے ہیں. میرا انتخابی نشان جو ہے NA55 سے پیالہ ہے, اور PP15 سے جو ہے وہ ریکٹ ہے, اس پہ ضرور مہر لگائیں اور مجھے اپنی خدمت کا ایک بار موقع دیں. اور پورے پاکستان والوں سے یہی گزارش ہے کہ تمام پارٹیوں سے میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک افراد باہم معذوری پورے پاکستان میں اس وقت الیکشن لڑ رہا ہے, تو جہاں پہ آپ نے 5000 یا 8000 لوگوں کو ٹکٹ دینے کے بعد 272 یا 273 لوگوں کو اسمبلی میں لے کر جانا ہے, وہاں اگر ساری پارٹیاں مل کے ایک پرسن وتھ اسپیشل نیڈ کو, ایک پرسن وتھ اسپیشل پرسن کو اسمبلی میں لے کے جائیں, تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.